शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इनका लंबा भी है, मजबूत भी है। जब अंगूठा इंसान का लंबा होता है, मजबूत होता है, तो ये बताता है कि इस इंसान की विल पावर्स बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। फर्स्ट फोर जो होता है ये इंसान की विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर भी स्ट्रांग है इनकी। और सेकंड फोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। अब सेकंड फोर पे अगर यहाँ पर तिरछी लाइनें हो, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे आपको 2, 3 या 4 लाइनें नजर आती हैं, तो ये बताती हैं कि इस इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आएंगी। इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फिर ये अपनी सूझबूझ और प्लानिंग से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये उन प्रॉब्लम से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे पे यहाँ पे एक खूबसूरत आंख भी बन रही है। देखिए, जब आपकी यहाँ पे आंख बनती है तो ये बताती है कि इस इंसान की सिक्स सेंस, छठी इस बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी कर लेंगे, किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे। और इसके अलावा ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी अच्छा होता है। अगर ये आंख थोड़ी सी ओपन हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ती है। जैसा कि आपको ये बुदाई नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देखें तो इस तरफ से आंख ओपन है। अगर आंख ओपन हो तो कहीं ना कहीं इंसान रुपए पैसे का नुकसान जरूर करता है। कहीं ना कहीं इंसान गलत लोगों पर एतबार करके कभी कभी धोखा भी खा लेता है और अपने रुपए पैसे का भी नुकसान कर लेता है। तो इसलिए मैं इनसे कहूँगा कि ये आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार ना करें। जब भी ये आंखें बंद करके किसी पर एतबार करेंगे तो इनके साथ ज़रूर धोखा होगा। और ये होता है आपका फैमिली रिंग। देखिए, यहाँ पे अगर इस तरीके से डॉट बनते हैं ना, तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटियों का होगा। तो अल्लाह ताला इनको बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट, ये सारा एरिया वीनस माउंट है। तो वीनस इंसान को क्या देता है जी? वीनस इंसान को ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देता है। अगर वीनस माउंट आपका उभरा हुआ होगा तो आप भरपूर मोहब्बत करने वाले इंसान होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपके अंदर सेक्सुअलिटी बड़ी स्ट्रांग होगी, आप बड़े रोमांटिक होंगे। औलाद पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी हम इस उभार से देखते हैं। अगर ये आपका उभार उभरा हुआ हो, सख्त हो, तो ऐसे मर्द जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर ये यहाँ पर बड़ी बड़ी आपको लाइनें नजर आएँ तो बड़ी लाइनें बेटों की होती हैं और जो हल्की छोटी लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं। तो आप ये फैमिली रिंग से भी आप औलाद का पता कर सकते हैं जो यहाँ पे डॉट बनते हैं, और इन लाइनों से भी आप औलाद का पता चलवा सकते हैं कि आपके हाथ में औलाद की लकीरें हैं या नहीं है। ठीक है जी। वीनस माउंट इंसान की दौलत का भी बताता है, रुपये पैसे का भी बताता है कि आपके पास दौलत कितनी आएगी, रुपया पैसा कितना आएगा, आप किस कदर खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तो जब आपकी हथेली की स्किन बड़ी नरम मुलायम हो, जैसे कि आपको इनके हाथ में नजर आ रही है, तो ऐसे हाथ में रुपया पैसा भी आता है, दौलत भी आती है। और ऐसे लोग दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और सब रिश्तों का ख्याल रखने वाले होते हैं। अब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है और ये नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो तो ये ऐसे शख्स की ज़िंदगी की लकीर होती है जो जहाँ पे ये इंसान पैदा होता है वहाँ पे इस इंसान का रिज़्क नहीं लिखा होता। इसको अपना शहर एक दफ़ा लाजमी छोड़ना पड़ता है, या ये इंसान अपना शहर छोड़ेगा या अपना मुल्क छोड़ेगा, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का भी साइन होता है। और स्पेशली अगर ये यहाँ से कोई लाइन मून की तरफ आ जाए तो फिर ये ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो सारी ज़िंदगी के लिए ये लोग परदेश में चले जाते हैं और वहीं पे इनकी जाके डेथ होती है। ये फॉरेन सेटलमेंट का बहुत पावरफुल साइन है। जितना बड़ा ये 2 शाखा होगा इतना आपके बैरून मुल्क सेटलमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे और 100% आप बैरून मुल्क जाएंगे। और ज़िंदगी की लाइन इनकी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक आके ख़त्म हो तो ये तकरीबन 80-90 साल तक ऐसे इंसान की एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा
اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے ان کا اندرونی منگل. دیکھیے اندرونی منگل پہ جب یہ لائنیں اس طریقے سے آپ کو نظر آتی ہیں نا، تو جتنی یہاں پہ آپ کو لائنیں گہری نظر آئیں گی، اور اسپیشلی دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرے گی یا دماغ کی لائن سے کوئی لائنیں نیچے کی طرف آئیں گی اندرونی منگل پہ، تو منگل کیا کرتا ہے، مریخ کا یہ بار اندرونی منگل جو ہے انسان کے اندر شدید غصہ پیدا کرتا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں یہ اپنے کام خراب کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ کچھ ترچھی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک اس طریقے سے اسکوائر کا سائن بھی بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے کچھ راہو لائنیں مریخ کی لائنیں سے ایسے کاٹ بھی رہی ہیں. تو کبھی کبھی جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہم آپ کے بہن بھائیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اسپیشلی آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں. تو چاہے آپ کا پراپرٹی کے لحاظ سے جھگڑا ہو یا کسی بھی وجہ سے آپ کا جھگڑا ہو، تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا جو پراپرٹی کا جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی مقدمہ کوئی نہ کوئی آپ کو کورٹ کیس کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. اور اگر یہاں پہ آپ کو اکیلا اسکوائر کا سائن یہاں پہ مل جائے یا یہاں پہ اکیلا اسکوائر کا سائن مل جائے، تو کبھی کبھی انسان کو جیل جانا بھی پڑ جاتا ہے. یہ جیل جانے کا بھی سائن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ زندگی کی لائن بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا. اور اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھیں تو دماغ کی لکیر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب دماغ کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے. اگر دماغ کی لکیر میں ایسے ڈبلنگ ہو اور پھر اس طریقے سے ایسے جزیرے بن رہے ہوں تو ایسے انسان کو شدید ذہنی ٹینشنوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دماغ کی لکیر میں ڈبلنگ ہوئی ہے، جزیرہ سا بنے، تو تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں بھی، اسپیشلی 20 سے 25 سال کی عمر میں بھی ان کو ذہنی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہاں پر بھی ان کو تقریباً 27 سے 30 سال کی عمر میں اور پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کو کچھ ذہنی ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی حالت پھر ان کی دل کی لائن کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. دل کی لائن بھی نیچے کی طرف گر رہی ہے، اور جب دل کی لائن میں ایسے کٹ ہوں تو انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں. اور جب آپ کی دل کی لکیر اوپر جا کے نیچے کی طرف گر جاتی ہے تو یہ 100% سائن ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملتی. اور جس قدر انسان کو اپنے رشتوں سے توقعات ہوتی ہیں وہ توقعات برے طریقے سے ٹوٹتی ہیں، برے طریقے سے انسان کا دل توڑا جاتا ہے. انسان اپنے رشتوں کے ساتھ تو بڑا مخلص ہوتا ہے، اپنے رشتوں کو خالص محبت دیتا ہے، لیکن بدلے میں ایسے انسان کو اپنے رشتوں سے سچی محبت نہیں ملتی اور ایسے انسان کا دل برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ دل ٹوٹنے کا جو سائن ہے، جب آپ کی دل کی لائن بہت برے طریقے سے یہاں سے ڈیمیج ہو رہی ہو تو یہ آپ کی بینائی کے ویک ہونے کا بھی بتاتی ہے، اور یہ ہارٹ اٹیک کا بھی سائن ہوتا ہے. دیکھیں جب دل کی لائن بہت مدھم ہو یا ایسے اس میں شاخیں نکل آئیں یا دل کی لائن میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس لمحے آپ کا دل برے طریقے سے توڑا بھی جائے گا. یعنی کہ آپ کے رشتے آپ کا دل بھی توڑیں گے، اور میں بھی آپ کا دل بھی فزیکلی ڈیمیج ہو اور آپ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ کی بینائی ویک ہو سکتی ہے. اور اسپیشلی آپ کو آپ کے اپنے والد صاحب کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے. اگر یہاں پہ دل کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو یا یہاں پہ جزیرہ بن رہا ہو تو یہ سن ماؤنٹ جو ہوتا ہے، یہاں سے ہم آپ کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے آپ کا سن ماؤنٹ. اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ آپ کا سن ماؤنٹ ہے. سن ماؤنٹ کے بالکل نیچے اگر یہاں پہ جزیرہ بنے یا دل کی لائن سے ایسے لائنیں نیچے کی طرف گریں یا دل کی لائن ٹوٹ رہی ہو تو عام طور پر انسان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف رہتا ہے. والد صاحب سے کوئی زیادہ فائدہ آپ کو نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بینائی آپ کی جلدی ویک ہوتی ہے. اور دل کی لائن میں اگر اس طریقے سے کٹ ہو ویسے انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بھی فزیکلی کمزور ہوتا ہے. انسان مایوسی ڈپریشن کی طرف جلدی جاتا ہے. انسان کے اندر ڈپریشن، غصہ، ایگو، یہ چیزیں بڑھنے لگ جاتی ہیں. تو یہ نیگیٹیوٹی انسان کے اندر ضرور آتی ہے، اسپیشلی جب آپ کی دل کی لائن بھی جب آپ کی دماغ کی لکیر بھی ویک ہو، اس پر بھی ایسے جزیرے بن رہے ہوں، دل کی لائن میں ایسے جزیرے بن رہے ہوں یا یہاں پہ کٹ ہوں، تو انسان کا جو دل اور دماغ ہے وہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے، اور یہاں پر بھی اندرونی منگل پر بھی جب لائنیں نیچے گر رہی ہوتی ہیں تو انسان غصے میں آ کے، ایگو میں آ کے اپنے کام خراب کر لیتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو راہو کے ایریے پہ اگر یہاں پہ اس طریقے سے چاہے فش کا سائن بن جائے تو اس کو اچھا مانا گیا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ انسان بیرون ملک سفر بھی کرے گا. یہ جو فش ہے یہ
راہو کے ایریے پہ یہ آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہے، آپ کو سڈن ویلتھ بھی دیتی ہے، آپ کی اچھی جاب ہو جاتی ہے، اور بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تقریباً 26-27 سال کی عمر میں یہ فش اپنا کام کرنا شروع کر دے گی، ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، اور اگر یہ کوئی بزنس کرنا چاہیں گے تو بزنس میں بھی ان کو کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کی بزنس کی لکیریں۔ اگر یہاں سے کوئی لائن ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر یہاں پہ یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ بزنس کرے گا، اور یہ بزنس کی لائن یہ گواہی دے رہی ہے کہ بزنس میں اس انسان کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ لیکن ہائی لیول کا یہ بزنس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ لائن یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اگر یہ لائن بہت اوپر تک چلی جاتی پھر ان کو بے تحاشا کامیابیاں ملنے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بزنس ضرور سٹارٹ کریں گے، لیکن ایک خاص حد تک یہ اپنے بزنس کو رن کر پائیں گے، لیکن اس میں ان کو پھر کچھ نہ کچھ لاسز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ان کی جو ڈبل قسمت کی لکیر ہے یہ اس طریقے سے چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 22-24 سال کی عمر سے لے کے یہاں پہ ان کی ایج بن جاتی ہے 35 سال، 24 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک یہاں پر قسمت کی لکیر بھی ڈبل ہے، تو دو جگہ سے ان کو انکم آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا، اور زندگی میں یہ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ 35-40 پہ جا کے یہاں پہ قسمت کی لائن تھوڑی ویک ہو جاتی ہے، تو 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے، مسئلے بنیں گے، اور یہاں پر بھی قسمت کی لائن مجھے تھوڑی مدھم ہی لگ رہی ہے، تو 40 سے 45 کے درمیان میں بھی پرابلم رہیں گے ان کی زندگی میں، اور لیکن 45 کے بعد آگے پھر ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، تو 45 سے لے کے 50 کے درمیان روپیہ پیسہ ان کو ضرور ملے گا، لیکن جیسے ہی یہ 50 پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ دل کی لائن بہت بری حالت میں ہے، تو اپنے ہی رشتوں سے کوئی بہت بڑا دکھ، کوئی بہت بڑا دھوکہ ملے گا، جس کی وجہ سے ان کی جو بھی جمع پونجی ہوگی، روپیہ پیسہ ہوگا، وہ بھی ضائع ہوگا، اور پھر 5-6 سال ان کے بڑے مشکل ہوں گے۔ 50 سال کی عمر سے لے کے 55 سال کی عمر تک یہ ان کے لاس کا ٹائم ہوگا، 5 سال کافی مشکل ہوں گے، لیکن آگے پھر قسمت کی لائن ماشاءاللہ ان کی دل کی لائن کی طرح مل کے آگے بڑھ جاتی ہے، دل کی لائن اور قسمت کی لائن ایک ہی کام کرے گی، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی ایک لائن اوپر کی طرف گئی ہے، لیکن یہاں پہ کراس کا سائن بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوسی، ڈپریشن، جب سیٹرن پہ یہ کراس کا سائن ہو تو یہ اولڈ ایج میں کچھ نہ کچھ ڈپریشن کا ضرور بتاتا ہے، کیونکہ یہاں ان کو 50 پہ جا کے نا 50 سے لے کے 55 کے درمیان ٹھیک ٹھاک ان کا دل ٹوٹے گا، اور جو بھی ان کو اپنے رشتوں پہ جو بھی ان کا بڑا مان ہوگا، بھروسہ ہوگا، وہ برے طریقے سے ان کا ڈیمیج ہوگا، اور یہاں پہ پھر یہ مایوسی اور ڈپریشن کی طرف بھی جائیں گے، اور سیٹرن پہ یہ کراس کا سائن انسان کو کبھی کبھی کسی حادثے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، کسی بدنامی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور روپے پیسے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو سیٹرن پہ کراس کا سائن بالکل اچھا نہیں مانا گیا، لیکن یہاں پہ سن لائن موجود ہے، تو امید ہے کہ یہ سن لائن ان کا نقصان کم سے کم ہونے دے گی، یعنی کہ ان کو نقصان سے بچا لے گی، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی، لیکن صدقہ اگر یہ دیں تو صدقہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ یہ صدقہ اپنا نکالتے رہیں، صدقہ جو ہوتا ہے وہ مصیبتوں، ٹینشن اور پریشانیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مرکری پہ یہ والی کھڑی لائنیں یہ بھی آپ کو سڈن ویلتھ دیتی ہیں، روپیہ پیسہ دیتی ہیں، بزنس میں انسان کی جو اچھی سکل ہوتی ہے یہ اس کی لائنیں ہوتی ہیں، اور وینس پہ یہاں پر جو دو کھڑی لائنیں اس طریقے سے ترچھی لائنیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو بے پناہ دولت دیتی ہیں، زندگی کی تمام آسائشیں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ ترقی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتی ہے گارڈین اینجل لائن، یہ بڑی لکی لائن ہوتی ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن بھی ہوتی ہے، اور یہیں سے ہم آپ کے لائف پارٹنر کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے یہ زندگی کی لائن کے ساتھ جہاں سے یہ سٹارٹ لیتی ہے، تو اس پوائنٹ کو آپ انسان کی شادی ہونے کا پوائنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو تقریباً 27، 28، 30 سال کی عمر میں یہ یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے، تو امید ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 27، 28 سال کی عمر میں ہوگی، اور امید ہے کہ وہ شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو شادی کی لائن جو ہے وہ تقریباً 27، 28 سال کی عمر میں شو ہو رہی ہے، اور یہاں پر ان کی اولاد کی لائن بھی شو ہو رہی ہے، تو امید ہے کہ 2 سے 3 بیبی بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دے گا۔ ایک بیٹے کی لائن تو بڑی واضح ہے ان کی، اور باقی یہاں پر بھی آپ وینس ماؤنٹ پہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب آپ کو یہاں پر اس طریقے سے لائنیں نظر آتی ہیں تو تقریباً 2 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ ترتیب ان کی امید ہے کہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 بچے ضرور عطا فرمائے گا۔ مون ماؤنٹ ان کا بہت اچھا ہے، اور مون ماؤنٹ سے ہی قسمت کی لائن بھی یہاں سے اوپر کی طرف نکل رہی ہے، تو جب قسمت کی لکیر مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہو تو یہ آپ کو فورن ٹریول کرواتی ہے، اور یہاں پر بھی ایک سفر کی لائن موجود ہے، تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بیرون ملک سفر ضرور کریں گی،
اور اللہ ताला इनको कामयाबियां ज़रूर देगा। यहाँ पे कलाई के जो 3 रिंग होते हैं ये भी इंसान को रुपया, पैसा, दौलत, औलाद देते हैं। तो 3 रिंग जो होते हैं ना, एक रिंग होता है 30 साल के बराबर होता है। तो अगर 3 रिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपकी 80 से 90 साल एज हो जाएगी। और जब 3 रिंग होंगे तो अल्लाह ताला आपको सेहत भी देगा। सेकंड रिंग औलाद का होता है, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। फर्स्ट रिंग आपकी अच्छी हेल्थ का होता है और बच्चा पैदा करने की सलाहियत का भी बताता है। अगर औरत का ये रिंग अगर ऊपर की तरफ उठ जाए तो ऐसे लोगों को बेबी पैदा करने में मुश्किलात पेश आती है। आमतौर पर ऐसी औरतों का बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, सिजेरियन होता है और उनको बेबी पैदा करने में मुश्किलात पेश आती है अगर उनका फर्स्ट रिंग ऊपर की तरफ उठ जाए या ये रिंग ऐसे टूटा हुआ हो, तो इसको अच्छा नहीं माना गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप इनकी उंगलियां देखेंगे तो उंगलियां इनकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। जब उंगलियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो और इनमें ऐसे गैप बने, ये उंगलियों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे ये गैप रहेगा, सुराख बनेंगे यहाँ से। तो इसका मतलब ये कि ये बंदा दौलत बहुत कमाएगा लेकिन कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से ये अपना रुपया पैसा जाया भी करेगा। अगर आप उंगलियां आपकी मुकम्मल बंद ना हो तो ऐसे लोग बड़े शाखर्च होते हैं और कभी कभी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से भी अपना रुपया पैसा, अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए उंगलियों का आपस में मिला हुआ ना, इसको अच्छा समझा जाता है। ऐसे लोग अपना रुपया पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं और अच्छी सेविंग करने में कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी, वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए
آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے، پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا، تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا، اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی۔ باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں، آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی میں ٹائم آف برتھ نکال لیتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے، برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔